ہم بس میں سوار حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار کی طرف جا رہے تھے۔ بائیں جانب خوبصورت سمندر نظر آ رہا تھا اور بائیں جانب ہزاروں سال پرانی دیوار تھی جو بازنطینی دور حکومت میں شہر کو محفوظ بنانے کے لیے بنائی گئی تھی۔ تقریباً 11 بجے ہم سمندر کے کنارے ایک چھوٹی سی پہاڑی کے دامن میں حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار کے قریب پہنچے۔ بس سے اترنے کے بعد ہم انتہائی صاف شفاف گلی جس کے دونوں طرف بہت پرانی قبریں موجود تھیں گزرتے ہوئے مزار کے احاطے میں داخل ہوئے۔ بائیں جانب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار مبارک تھا اور دائیں جانب ایک خوبصورت مسجد تھی۔ یہ مسجد 1458 عیسوی میں بنائی گئی تھی اور 18ویں صدی کے آخر میں زلزلہ کی وجہ سے مسجد کی عمارت کو نقصان پہنچا۔ 1798 عیسوی میں سلطان سلیم دوم نے میناروں کے علاوہ یہ ساری مسجد دوبارہ تعمیر کروائی اور یہ کام 1800 عیسوی میں مکمل ہوا۔ اس مسجد کے مشرقی مینار کو اصلی انداز میں 1822 عیسوی میں سلطان محمد دوم نے تعمیر کروایا۔ مسجد کے احاطے میں داخل ہوتے ہی ہمارے گائیڈ نے ہمیں حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار مبارک میں داخل ہونے اور باہر نکلنے کا راستہ بتایا۔ قاسم علی شاہ صاحب کے ساتھ میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار میں داخل ہوا۔ مزار کے اندر چھوٹا سا مستطیل کمرہ ہے جس کا فرش سبز قالین سے ڈھکا ہوا ہے۔ ساتھ ہی وہ چھوٹا سا کمرہ ہے جس میں حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر مبارک ہے۔ لکڑی کے تابوت پر سیاہ رنگ کی چادر پڑی ہے جس پر چاندی کے تاروں سے قرآنی آیات سے کڑھائی کی گئی ہے۔ مزار کے ارد گرد 2 فٹ اونچی چاندی کی جالی ہے۔ کمرے کے فرش پر سبز قالین ہے۔ کمرے کا دروازہ کھلا ہے جس میں سے مزار صاف نظر آتا ہے مگر اندر جانے کی اجازت نہیں ہے، اس لیے دروازے سے باہر رکاوٹ کے لیے شیشے کی 3 فٹ اونچی دیوار کھڑی کر دی گئی ہے۔ دنیا بھر سے زائرین شیشے کی اس دیوار کے پاس کھڑے ہو کر فاتحہ پڑھتے ہیں۔ میں مزار کے اندرونی حصے میں رش کی وجہ سے ایک سائڈ پر جا کر باادب کھڑا ہو گیا۔ میری آنکھیں بند تھیں۔ اس لمحے میں تصور کر رہا تھا کہ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے ہوں گے اور ہر ایک کی یہی خواہش تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں تشریف لائیں، تو اس وقت حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں بھی اس خواہش کا عالم کیا ہوگا، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے سامنے آ کر رکی ہوگی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خوشی کی کیفیت کیا ہوگی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میزبان رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہونے کا شرف حاصل ہوا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار مبارک کی زیارت کرنے کے بعد ہم سامنے مسجد میں آ گئے جس کا ذکر میں بیان کر چکا ہوں۔ اس مسجد میں نوافل پڑھنے کے بعد ہم باہر احاطے میں آ کر بیٹھ گئے اور باقی دوستوں کا انتظار کرنے لگے۔